ایران سے ڈیل پر ڈیجیٹل دستخط ہو گئے، آبنۂ ہرمز کھل گئی، جمعے تک بحری آمد مکمل طور پر بحال ہو جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ فرانسیسی صدر میکرون سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ معاہدے پر دستخط کے لیے JDUN سوئٹزرلینڈ جائیں گے، اس کے بعد مسودہ جاری کیا جائے گا۔ ایران سے تعلقات اچھے ہونے کی امید ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں نیچے آئیں اور اسٹاک مارکیٹس اوپر جائیں گی۔ وعدوں پر عمل سے پہلے ایران کو پابندیوں میں ریلیف نہیں ملے گا۔ تہران کے پاس اب جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ معاملے پر اتحادیوں سے مدد کی ضرورت نہیں۔ ادھر امریکی نائب صدر JD وینس کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے میں اور صدر ٹرمپ نے دستخط کیے۔ ایران کی جانب سے اسپیکر پارلیمنٹ باقر غالباف نے دستخط کیے۔ معاہدہ آبنۂ ہرمز کو کھولنے اور ایران پر امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کی ضمانت دیتا ہے۔ آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت میں بھی نمایاں اضافہ ہوگا۔ جمعے کو جنیوا میں دونوں مذاکراتی ٹیموں کے سربراہان ملاقات کریں گے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد مذاکرات کا پہلا دور شروع ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی گفتگو۔ کہا بات چیت اور معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر زور دیا جائے گا۔ صدر مسعود پزشکیان نے معاہدے کی کامیابی کا سہرا ٹیم ورک کو دے دیا۔ بولے کہ کئی ماہ کی مذاکراتی کاوشیں رنگ لے آئی ہیں۔ مفاہمتی یادداشت ایران کے روشن مستقبل کی ضمانت بن سکتی ہے۔ باقر غالباف، عباس عراقچی اور پارلیمانی اراکین نے اس عمل کو کامیاب بنانے میں کردار ادا کیا۔ جنگ کی تاریک رات کے بعد امن کا سورج طلوع۔ امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تقریب کا میزبان پاکستان ہوگا۔ تقریب 19 جون کو جنیوا میں منعقد ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی اسمبلی میں ایران امریکہ معاہدے پر مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو خراج تحسین۔ کہا کہ یہ معاہدہ دو ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ امن، مکالمے اور سفارتکاری کی فتح ہے۔ جنگ کے شعلے بجھانے اور قیام امن کے لیے فیلڈ مارشل نے دن رات وقف کر دیے۔ مذاکرات کے دوران کئی ایسے نشیب و فراز آئے، لگتا تھا کہ اب معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس عظیم سپوت نے ہمت نہیں ہاری۔ اللہ نے پاکستان کی عوام کو جو عزت دی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ امن معاہدے کے نتیجے میں عالمی معاشی استحکام کے ثمرات ہر پاکستانی تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم نے معاہدے پر قومی اسمبلی کی گیلری میں موجود ایرانی سفیر کو مبارکباد بھی دی۔ انتہائی مثبت کردار ادا کرنے پر سعودی ولی عہد، امیر قطر، ترک اور چین کے صدور کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جنیوا میں معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ امریکہ اور ایران میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے میکانزم کو آج یا کل فائنل کیا جائے گا، پھر اس کا اعلان کیا جائے گا۔ MOU پر دستخط جمعے کو جنیوا میں ہوں گے۔ معاہدے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امریکی مظالم کو بھول جائیں گے۔ معاہدے پر دستخط سے پہلے ایرانی حکام پڑوسی ممالک کے دورے کریں گے۔ لبنان میں جارحیت کا خاتمہ بھی مفاہمتی یادداشت کا حصہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمان اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس۔ کہا منجمد اثاثوں کی بحالی اور نقصانات کا ہرجانہ مذاکرات کا اہم حصہ ہے۔ امریکی حکومت کو ایرانی عوام کا بھروسہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے طویل سفر طے کرنا ہوگا۔ امریکی اور صہیونی ریاست کی شروع کی گئی جنگ کا ایرانی عوام نے بھرپور جواب دیا۔ ہم کبھی یہ نہیں بھولیں گے کہ ہم نے بڑی تعداد میں اپنی قیادت کھوئی ہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ ایران، عمان اور دیگر ممالک کے ساتھ آبنۂ ہرمز کو محفوظ گزرگاہ بنانے کے اقدامات کرے گا۔ میری ٹائم سروس فیس وصول کی جائے گی۔ ایران کو اپنا تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمد کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ امریکہ نے افزودہ یورینیم ایران سے نکالنے کی ایک بار پھر کوشش کر لی، اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ 30 دن کے اندر امریکی ناکہ بندی مکمل طور پر ختم کی جائے گی۔ یادداشت پر دستخط ہوتے ہی آبنۂ ہرمز کھل جائے گی۔ $24 ارب کے ایرانی منجمد فنڈز کی آدھی رقم حتمی مذاکرات سے پہلے ریلیز کی جائے گی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ امریکہ اور اتحادی ایران کو تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب دیں گے۔ مجوزہ معاہدے کے تحت 60 روزہ مذاکرات ہوں گے۔ ایران کے تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات پر پابندیاں معطل ہوں گی۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی بھی شامل ہے۔ حتمی معاہدے میں ایران کا میزائل پروگرام اور مزاحمتی گروپوں کی حمایت شامل نہیں۔ حتمی ایران امریکہ معاہدے کی توثیق سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے ہوگی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور مصر کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم۔ UAE کا ابتدائی معاہدے کے مکمل نفاذ پر زور۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا کہ معاہدے کے بعد مکالمات، سفارتکاری اور بین الاقوامی قانون سازی کی پاسداری انتہائی اہم ہے۔
आबना हरमुज से महफूज और आज़ादाना नकलो हरकत होनी चाहिए। सऊदी वजारत खारजा ने अमन अमल में पाकिस्तान और कतर की सालसी की कोशिशों को सराहा। कहा कि अमरीका और ईरान की जानिब से सालसी की कोशिशों पर मुस्बत रद्द-ए-अमल काबिल तहसीन है। ऐसा मुस्तकिल मुआहिदा ज़रूरी है जो खित्ते के ममालिक के सिक्योरिटी मफादात को मद्देनज़र रखे। कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा चाहते हैं कि आइंदा मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन की शिरकत मुस्बत और तामीरी जज्बे के साथ हो। मिस्री हुक्काम ने कहा कि मुआहदे से आलमी इस्तेहकाम की बहाली में मदद मिल सकती है। OIC का भी ईरान अमरीका मुआहिदा तय पाने पर खैर मकदम। आबना हरमुज को दोबारा खोलना आलमी बिरादरी के मुश्तरका मफाद में है। चीनी वजारत खारजा का ईरान अमरीका समझौते पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि मुफाहमत याददाश्त तक पहुँचने का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है कि याददाश्त की दस्तावेज पर दस्तखत तयशुदा वक्त पर हो जाएंगे। उम्मीद है कि तमाम मुतल्लिका फरीक मुकालमे मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन ऑप्शन के लिए पुरअज़्म रहेंगे। आलमी बिरादरी के साथ मिलकर जल्द अज जल्द अमन की बहाली के लिए काम किया जाएगा। आबना हरमुज में महफूज आज़ादाना बहरी आमदरफ्त जल्द बहाल होनी चाहिए। उधर तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का भी अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। देरपा अमन और सलामती के क़याम की उम्मीद जाहिर कर दी। दूसरी जानिब बांग्लादेश ने भी ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टार्मर की मुआहदे पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद। कहा कि पायदार अमन के लिए करीबी शराकतदारों के साथ ताउन करेंगे। फ्रांस, जर्मनी, इटली और दीगर ममालिक का अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। यूरोपीय ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दामात पर ईरान पर पाबंदियों में नरमी की जाएगी। यूरोपीय ममालिक ने लबनान की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का भी इआदा किया। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि लबनान की हुकूमत की हिमायत जारी रखी जाएगी। आलमी मिशन की मदद के लिए तैयार हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि यह इक़दाम तनाज़े के पुरअमन हल की जानिब बड़ा और अहम कदम है। पाकिस्तान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्किया के तामीरी किरदार को सराहते हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी की अमरीका ईरान मुफाहमत पर मुबारकबाद। कहते हैं उम्मीद है कि ये पेशरफ्त पायदार अमन की बुनियाद बनेगी। दुआ है ये कोशिशें खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली का बाइस बने। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि समझौता अहम सफारती पेशरफ्त, मुसलसल कोशिशों और मुज़ाकरात की कामयाबी का मज़हर है। आलमी मईशत और मंडियों में एतमाद बढ़ेगा। तरक्की पज़ीर ममालिक को इलाक़ाई कशीदगी में कमी का फ़ायदा पहुँचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये मुस्बत पेशरफ्त तमाम फ़रीक़ैन की मुदब्बिराना क़यादत और अज़्म की अक्कासी करती है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को ख़िराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर फील्ड मार्शल की तस्वीर पोस्ट की। कैप्शन में लिखा, फील्ड मार्शल ने एक मरतबा फिर कर दिखाया। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि एतमाद साजी का ये मरहला खित्ते में नई उम्मीदों को जन्म देगा। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और तमाम पाकिस्तानी क़यादत को मुबारकबाद देती। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ऐसा ताउन पहले होता तो कई संगे मील अबूर हो जाते। 3 साल की कोशिशों का फल अमरीका ईरान मुआहदे की सूरत में मिला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में इजहार ख्याल। बोले, हम तारीख साज लम्हात से गुजर रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने तहम्मुल, बुर्दबारी और दानिशमंदी से इस अमल की क़यादत की है। ईरानी भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने नाजुक दौर में कौम को लीड किया। जल्द कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल होगा। 1.25 साल में जो कामयाबियाँ मिली हैं उस पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी कौम मुत्तहिद हो तो इसमें भी फतह मिलेगी। मुख्तलिफ सियासी इख्तिलाफात को जिंदा रखना और हल करना भी ज़रूरी है। अमरीका ईरान मुफाहमत के साथ ही कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 4600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 5 नफसियाती हदें बहाल। मार्केट 1,77,039 पॉइंट्स पर बंद हुई। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें गिर गईं। खाम तेल 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। अमरीकी WTI 5% कमी से $80 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रांड क्रूड 4.8% सस्ता $83 फी बैरल में फरोख्त। मरबान क्रूड 7% कमी से $77 फी बैरल की सतह पर आ गया। कुदरती गैस भी 2% सस्ती हुई, कीमत $3 मुकर्रर। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद 11.5% बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। फैसला तमाम अशारियों को मद्देनजर रखते हुए किया गया।
اعلامیے میں کہا گیا کہ تیل کی بڑھتی قیمت کے دباؤ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال سے نئے معاشی چیلنجز پیدا ہوئے ہیں۔ پاکستان میں مئی میں ماہانہ مہنگائی کی شرح 11.7% رہی۔ اپریل میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 32 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز رہا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو وفاقی بجٹ پر تحفظات، صورتحال واضح ہونے تک قومی اسمبلی میں اپنا خطاب مؤخر کر دیا۔ بلاول بھٹو کو سید نوید قمر کی جانب سے بجٹ پر بریفنگ، بتایا پیپلز پارٹی سے جو بجٹ شیئر کیا گیا تھا اور جو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے اس میں فرق ہے۔ پیپلز پارٹی کی ٹیم حکومت سے جلد رابطہ کر کے وضاحت طلب کرے گی۔ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ ہم دہراتے ہیں کہ خان صاحب کا علاج ہو، فلپور ہو، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو، فیملی ممبران کے سامنے ہو، ان کے ذاتی معالج کے سامنے، یہ بہت ضروری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے علاج کا 5واں مرحلہ مکمل، گزشتہ رات 5واں انجیکشن لگا دیا گیا۔ معائنے کے دوران طبی حالت مستحکم رہی۔ او سی ٹی رپورٹ میں بھی آنکھ میں بہتری ظاہر ہوئی۔ تمز اسپتال کا اعلامیہ، بانی پی ٹی آئی کو فالو اپ ہدایات کے ساتھ واپس جیل منتقل کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی کے علاج سے متعلق ملک بھر میں خدشات پائے جاتے ہیں، ان خدشات کو دور کیا جانا ضروری ہے۔ جی این این سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے سے پہلے اہل خانہ کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ بجٹ پر مشاورت کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اور مشیر خزانہ مزمل اسلم کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست۔ رجسٹرار آفس نے 4 اعتراضات لگائے، 3 دور کر لیے گئے۔ رجسٹرار آفس کا چوتھا اعتراض ہے کہ اسی نوعیت کے دیگر مقدمات بھی زیر التوا ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس خادم حسن سومرو نے حکم نامے میں لکھا کہ رجسٹرار آفس آئندہ سماعت پر رپورٹ جمع کرائے کہ اس نوعیت کے مزید کتنے کیسز زیر التوا ہیں۔ سماعت 18 جون تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔